السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، میں ہوں جنید رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جنید وائس۔ پیارے دوستو، ہم اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں 7 کھجور کے دانوں پر سورہ کوثر پڑھ کر کھا لینا۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ کے اوپر، آپ کے کاروبار پر جو بندشیں ہیں وہ سب کی سب ہٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، کھجور ایک ایسی غذا ہے کہ جس کو ہر شخص کھا سکتا ہے، جس کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے، اور میں وہ حدیث پاک سناؤں گا۔ اور جو شخص اس کا عمل اس طرح سے کھجور پر کر کے اور اپنے تمام گھر والوں کو اپنے آپ کھا لے گا، اس پر کوئی بھی مصیبت نہیں آنے والی ہے، اس کی اللہ پاک حفاظت فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ یا عمل کس طرح سے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ ساری جانکاری اسی ویڈیو میں ہم آج جاننے والے ہیں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہی ہیں، اگر آپ کو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ عمل کس طرح سے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، یہ جان لیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو 7 کھجور کے دانے لے لینے ہیں، یعنی 7 کھجور اپنے سامنے لے کر رکھ لینی ہیں، اور 7 کھجور کسی بھی برتن میں آپ اپنے سامنے لے کر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی میں ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں کون سی درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، 3 مرتبہ یہ درود پاک آپ کو سب سے پہلے پڑھ لینی ہے۔ درود ابراہیمی جیسے ہی آپ کی مکمل ہو جائے گی، 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے۔ پڑھنے کے بعد سورہ کوثر آپ کو پڑھنی ہے 41 مرتبہ۔ اب سورہ کوثر کون سی ہے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، ایک مرتبہ تلاوت کر دیتا ہوں، آپ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ کوثر ہے جو کہ آپ کو 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو جو آپ کے سامنے کھجور رکھے ہیں ان کو ایک دانہ اٹھائیں اور پھونک مار دیں، پھر دوسرا اٹھائیں اس پر بھی پھونک مار دیں، پھر تیسرا اٹھائیں اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں، یعنی 7 کھجوروں پر الگ الگ دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ 7 کھجور جیسے ہی مکمل ہو جائیں گے، 7 پڑھنے کے بعد اب آپ کو اللہ پاک کا یہ صفاتی بابرکتی نام 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اتنا پڑھنا ہے 41 مرتبہ، اور ایک کھجور اٹھائیں اور دم کر دیں،
پھر 41 مرتبہ یہ نام پڑھنا ہے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اس طرح سے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے دانے کو اٹھائیں اور پڑھ کر دوسری طرف رکھ دینا ہے، پھونک کر یعنی دم کر کے دوسری طرف رکھ دینا ہے۔ اب پھر 41 مرتبہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اللہ پاک کا یہ صفاتی ببرکتی نام آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر تیسری کھجور اٹھائیں اور پھونکنے کے بعد، دم کرنے کے بعد ایک طرف کو رکھ دیں۔ پھر اسی طرح سے چوتھی بار 41 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی برکتی نام پڑھنا ہے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ اسی طرح سے جیسے ہی آپ کا یہ وظیفہ عمل پورا ہوگا، یعنی 7 کھجوروں پر آپ کو اللہ پاک کا یہ نام 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 7 کھجوروں پر آپ کو 41 مرتبہ یہ اللہ پاک کا نام پڑھ کر پھونکنا ہے۔ 7 کھجور ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر وہی درود پاک، درود ابراہیمی آپ کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے جو پہلے درود پاک پڑھی تھی۔ اب ایسے ہی جیسے یہ وظیفہ یا عمل پورا ہوگا تو یاد رکھیں کہ آپ جہاں پر بیٹھے ہیں وہیں پر بیٹھے رہیں، کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے، کسی سے بولنا نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے دعا کرنی ہے، اے مولا میں نے قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ کیا ہے اور یہ کھجور تیرے سامنے مولا میرے سامنے رکھی ہے، اس پر میں نے یہ پڑھ کر دم کیا ہے، اس کی برکت سے مولا میری تمام پریشانیاں دور فرما دے، مولا ہماری ہر آفت و بلیات سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ اس طرح سے دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے کام کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، مولا کریم آپ تمام کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا، انشاءاللہ آپ کی سوئی ہوئی قسمت جاگ جائے گی۔ اب یاد رکھیں یہ جو وظیفہ عمل پورا ہو گیا، اس کے بعد اب کھجوروں کا کیا کرنا ہے۔ اب کھجور اس طرح سے آپ کو رکھ لینے ہیں، یعنی آپ کو ایک روز ایک کھجور کھانا ہے، یعنی ایک کھجور آپ نے آج کھا لیا، پھر دوسرا کھجور دوسرے دن کھانا ہے، تیسرا تیسرے دن کھانا ہے، اسی طرح سے آپ ایک کھجور روز کھاتے رہیں اور اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، یعنی انہی کھجوروں پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جیسے آج پڑھ لیا وظیفہ تو آپ نے ایک کھجور کھا لیا، پھر دوسرے دن کو وظیفہ کریں گے اسی طرح سے جس طرح سے میں نے بتایا ہے، تو وہ دوسرے دن کو دوسرا کھجور آپ کھا لیں گے، پھر تیسرے دن کو وظیفہ کرنے کے بعد تیسرا بھی کھجور آپ کو کھانا ہے، چوتھے دن بھی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور چوتھا کھجور کھا لینا ہے، پانچواں بھی ایسے ہی کرنا ہے، چھٹا بھی، ساتواں بھی، جیسے ہی پورے 7 دن ہو جائیں گے یہ وظیفہ اسی طرح سے آپ کو کرنا ہے، 7 دن تک یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے اور 7 دن تک ہی کھجور آپ کو کھانے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو میں نے بتایا تھا کہ حدیث پاک ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 کھجور جو صبح میں اٹھنے کے بعد کھا لیا کرے گا تو اس پر کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا اور وہ ہر مصیبت ہر پریشانی سے بچا رہے گا۔ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جو شخص یہ کھجور روزانہ کھا لیا کرے اس کو کبھی بھی کمزوری نہیں ہو سکتی ہے، اس کی پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔